الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم دین کا بیسک نالج اس میں حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم قصار السور میں سے سورہ الفلق اور سورہ الناس کو سمجھنے والے ہیں۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی افضل ترین صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ معوذتین۔ کیوں؟ اس لیے کہ معوذتین کا معنی ہوتا ہے دو پناہ دینے والی صورتیں، اور چونکہ ان دو صورتوں کے ذریعہ پناہ طلب کی جاتی ہے، اس لیے یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ صورتیں اللہ کی جناب میں جنات اور شیاطین کے شر سے، شیاطین کی برائی سے پناہ مانگنے کے لیے اتاری گئی ہیں، اس لیے یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے اتری تھیں، جبکہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے ذریعہ خود پر دم کیا اور آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا تھا یا تکلیف ہوتی تھی تو اس سورہ کے اترنے کے بعد یہ صورتیں ہی پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب آپ بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونک دے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، یہاں تک کہ پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو معوذتین کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الفلق میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الفلق میں 4 چیزوں سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی گئی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مخلوقات میں ہر چیز کی برائی سے، مخلوقات میں جس چیز کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر رات کی تاریکی میں پیش آنے والی برائیوں سے، کہ عام طور پر اسی وقت تکلیف پہنچانے والے جانور اپنے بل سے نکلتے ہیں اور چور ڈاکو جرائم کا ارتکاب ایسے ہی وقت میں کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جادوگرنیوں کی برائی سے، جب کہ وہ جادو کرنے کے لیے
گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حسد سے، جبکہ کوئی انسان حسد کرے۔ جبکہ سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے۔ سورہ الناس میں اللہ کے 3 اوصاف، لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک اور لوگوں کے معبود کا واسطہ دے کر صرف ایک برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ برائی کیا ہے؟ دل کا وسوسہ، جو نہایت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کو ہمیشہ شیاطین جن و انس کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ الناس پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں توحید کی 3 قسمیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ رب الناس سے توحید ربوبیت سمجھ میں آتی ہے، ملک الناس سے توحید اسماء و صفات سمجھ میں آتی ہے، اور الہ الناس سے توحید الوہیت یعنی توحید عبادت سمجھ میں آتی ہے۔ گویا کی توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے سورہ الناس میں۔ یہ رہی 17 صورتیں اور ان کی ہلکی سی تفسیر۔ ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کو اچھی قرأت میں سننے کا اہتمام کریں، اور آج یوٹیوب کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت آسانی کے ساتھ ہم ان صورتوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان صورتوں کو کسی دوسرے کو سنا لیں تاکہ ان کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر ان صورتوں کو یاد کر لیں۔ افسوس کی بات ہوگی کہ ہمارے سینہ میں قرآن کی کچھ صورتیں بھی محفوظ نہ ہوں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو سینہ اللہ کی آیتوں سے خالی ہو وہ ویران گھر کے جیسے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ان صورتوں کے معنی کو بھی سمجھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔